چیزوں کو جناب پھر بسم اللہ سے شروع کرنا پڑے گا. دان اس کے ٹھیک ہو جس میں کوئی نقص نہیں ہو. اب چلو جب ندامت کے قربان گاہ میں مجھے سجایا گیا ہے تو پولیس جو ہمارے گیسٹ آف آنر ہوں گے اور آج کے ہمارے جناب نذیر احمد ساتھ ہی ایک برفباری کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہمارے لیے ایک نیک شگون ہے. تو جمہوریت پہ بھی ہم نے بولنا ہے آج کیونکہ ووٹنگ کا یہ الیکشن کی آمد ہے. الیکشن کو ہم نے ایک بڑا بنا کے رکھا. اس اردو ضلعی سطحی اردو مشاعرے کے آج کے ہمارے مہمان خصوصی وردی ڈیپٹی کمشنر کرگل جناب بصیر اللہ چودھری صاحب, ہمارے گیسٹ آف آنر وردی ادب آزاد پنچھی ہے پکڑ کر رکھ نہیں سکتے. ادب آزاد پنچھی ہے پکڑ کر رکھ نہیں سکتے. ہر ایک دل میں مچلتی ہے جگڑ کر رکھ نہیں سکتے. ہر ایک دل میں مچلتی ہے جگڑ کر رکھ نہیں سکتے. کم تھا مگر لوگ ایماندار تھے. ایک وہ بھی دور تھا جب آمدنی کم تھا مگر لوگ ایماندار. چھوٹی سی لطیفوں کی ایک چھوٹی سی بکلیٹ کتابچہ تھا چھوٹا سا. تو کتابچہ مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور میں نے پڑھا کافی دیر تک. اس میں دو آدمی جو ہے وہ آپس میں سفر کر رہے تھے تو آپس میں جب بات چیت شروع ہوئی, جب بات چیت کا سلسلہ جو شروع ہوا تو انہوں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جناب میں نے فلانا کام کیا ہے, میں آج یہاں کام کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. جب دوسرے بھائی صاحب جو ہمارے تھے ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے بولا جی میں کوی ہوں. اور دوسرے نے پوچھا جی میں اندھا ہوں اور بہرا ہوں. مطلب آج کل ہمارا جو زمانہ ہے وہ کویوں کو سنتا نہیں, لیکن پھر بھی مجھے علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم کا ایک خوبصورت مصرع جو ہے وہ ہمیشہ یاد آتا ہے, کیونکہ غزل ایک ایسی دنیا ہے کہ جو دنیا کے ہر کونے کی, ہر میدان کی, ہر معاشرے کی عکاسی کرتی ہے, اس سین کرواتی ہے. تو اس میں مجھے ہمیشہ یہ نظم کا ہمیشہ مصرع یاد آتا ہے کویوں کو دیکھ کے, جو ہماری قوم کی, ہمارے معاشرے کی شان ہے اور عکاسی کرتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا مقصد بھی ابھی یہی ہے کہ کوئی بھی ووٹر جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ نہ رہے اور اپنے حق کا جو ہے وہ صحیح استعمال کرے. یہی التجا ہے کہ آپ اس میسیج کو پھیلاتے رہیں اور ان تک پہنچاتے رہیں اور جمہوری نظام کو تقویت دیتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ میرے پاس میں کم وقت آپ کو دے پایا. انشاءاللہ میں آنے والے وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ میں وقت گزاروں. مجھے شوق ہے لیکن میں لکھتا نہیں ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سنا جاتا ہے کہ لکھا تب جاتا ہے کہ جب آپ نے کم سے کم 1000 شاعروں کو سنا ہو. تو ابھی میری گنتی جو ہے وہ 2 ہندسوں میں ہی ہے. 2 ہندسوں سے اوپر جائے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بولیے کب بولیں گے, کب ملیں گے. غلام احمد خان صاحب جوان بیمار تھا, خود اس کے سامنے میں آج مجرم سمجھتا ہوں. ایک دفعہ تو آج کلچرل اکیڈمی میں ایک کم از کم ایک پلیٹ فارم دے رکھا ہے ہم لوگوں کو. ہم دونوں تو راستے میں ملتے ہیں, علی محمد راستے میں ملتا ہے. نوشین صاحب آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ سیو صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آپ کو بہت بہت مبارک پیش کرتا. میں نے سجا کے رکھا تھا وہ کچھ ڈال مڈول ہو گئے. نیت کو بیان کرو. اب یہاں سے چیکنگ سیکورٹس چل رہا بازار میں, معاش کا مہینہ ہے. خدا کے دین کے قائل بنا دو اپنے بچوں کو. خدا کے دین کے قائل بنا دو اپنے بچوں کو. اگر تہذیب سے اغیار چلتا ہے تو جننے دو. اگر صفحات ذرا کھول کے دیکھو
تاریخ کے صفحات ذرا کھول کے دیکھو، ہر سمت ثقافت و تمدن ہے، ذکر خفی خدائے ازل کی نوید ہے۔ کہنا نواز مجھ کو قدامت پسند ہے۔ ادا کرنا چاہوں گا اپنے وطن کے بارے میں، خاص کر لداخ کے۔ کوہ سارو میں سجا میرا وطن، کوہ سارو میں سجا میرا وطن، دلکش و مشغول کن مثل عدن، دلکش و مشغول کن مثل عدن۔ بات کرتی ہیں فلک سے چوٹیاں، بات کرتی ہیں فلک سے چوٹیاں، ان نظاروں پر فدا سارا زمن، کوہ سارو میں سجا میرا وطن۔ ایک مہک ہر سو یہاں بکھری ہوئی، ایک مہک ہر سو یہاں بکھری ہوئی، مثل گلشن اس کا ہے سارا بدن۔ فیروز صاحب، بہت ہی اچھی بات ہے کہ کلچرل اکیڈمی ہماری کوشش کر رہی کہ خطے لداخ کے اندر اردو زبان کو بڑھاوا دے، اور ساتھ ساتھ میں ایک قومی زبان کے توسط سے ایک میسیج دیں لوگوں کو، ہمارے دور دراز جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے۔ خاص کر آج کا جو مشاعرے کی جو آپ نے بات کی، تو اس کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ ووٹ کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو جاگرت کریں۔ تو بہت اچھا سٹیپ ہے، اور ہمارے شعراء کرام نے جو اپنے کلام مرتب کر کے لائے تھے، ان کے تھرو بہت اچھا میسیج لوگوں تک پہنچا ہے ووٹ کی اہمیت کے بارے میں۔ اور جہاں تک شعراء کی بات ہے، تو یہ ایک نہایت ہی پیچیدہ ایک موضوع بھی تھا، کیونکہ تہذیب و ثقافت اور تمدن پہ کوئی شعر بنانا بالکل مجھے تو لگا بہت مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جانب سے بہت کوشش کی۔ خاص کر میں خفی صاحب وغیرہ کی تعریف کرنا چاہوں گا، تمیل خمیری، خمار تمیلی وغیرہ کی، کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس موضوع کے ساتھ نہایت ہی انصاف کیا ہے۔ تو علی صاحب وغیرہ جو کلچرل اکیڈمی ہے ہمارے کرگل کی، تو ان کو بھی مبارکباد دوں گا، کیونکہ اسی طرح ہی زبان جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، اور ہمارے ثقافت سے متعلق جو جس کی اہمیت ہے وہ لوگوں کو اسی پلیٹ فارم سے ہی ہمارے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ سر رضا صاحب، ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ کی ایک بک جو ہے منظر عام میں آ رہی ہے، کیونکہ کافی وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں شینا زبان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کافی وقت سے محنت کر رہے ہو، اور جو اس کی جو ماضی ہے شینا لوگوں کی، اس کو آگے بڑھانے کے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کافی کوشش چل رہی ہے۔ تو آگے بھی کس طرح کا اسٹیپ آپ لوگ جو ہے اٹھانے جا رہے ہیں، اور شینا زبان کو کس طرح سے آگے بڑھاؤ گے؟ جی، آپ نے صحیح فرمایا کہ میری ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے، تو وہ کتاب، اس کتاب کا موضوع ہے جموں کشمیر میں آباد یہ جو شین درد لوگ ہیں ان کی پرانی تاریخ اور موجودہ حالات کے بارے میں میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی، مستقبل میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، کام کریں گے اگر اللہ نے صحت رکھا۔ خاص کر شعر و شاعری یا مدح و قصائد یا نوحجات و مراثی پہ ہمارے پاس بالکل مواد نہیں تھا شینا جو کمیونٹی ہے اس کے اندر، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ ان کمیوں کو پورا کریں، اور ہمارے بہت سے جو نئے ادبا ہیں، شعراء ہیں، وہ بھی اس جانب کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ میری اپنی ایک کتاب جو مرثیہ و نوحجات پر مبنی ہے وہ بھی زیر طبع ہے، تو اس کے ساتھ دینیات پر مبنی خاص شینا زبان میں نے وہ بھی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی سال میں وہ دونوں بھی منظر عام پر میں لانا چاہوں گا۔ جو کلچرل اکیڈمی کی جانب سے یہاں منعقد کیے گئے، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرامز اور اس طرح کے جلسات، اس طرح کے مشاعرے یہاں سے اہتمام کیے جاتے ہیں، یہ اپنی جگہ بہت ہی قابل تحسین ہے، کیونکہ ہمارے یہاں، ہمارے اس خطے میں ابھی ادبیات کے ذوق کو لے کر کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلچرل اکیڈمی کی جانب سے، خاص کر آج کل انتخابات کے اہمیت کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا، یہ ایک حساس موضوع ضرور ہے۔ خود شاعروں کے لیے ان کو ضابطۂ اخلاق کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی، لیکن یہاں پر الیکشن کی اہمیت، ترقی کو لے کر یہ بات لوگوں تک شاعری کے ذریعے ایک بہت ہی مؤثر طریقے سے پہنچایا جا سکتے تھے، اور یہ فرض کلچرل اکیڈمی نے آج شاعروں کے توسط سے ادا کیا ہے۔ بہرحال یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزا بات ضرور ہے، لیکن ہم فینس اور شہرت طلبی کے لیے شاعری نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی جو دل کی بات ہے،
जो दिल पे गुज़रते हैं रकम करते रहेंगे, हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, ये हमारा नारा है। अलबत्ता कोशिश ये है कि कुछ हसास मौज़ूआत है और इंसानी जो अक़दार जो रोज़ अफ़ज़ों एक बड़ी तेज़ रफ्तारी से हमारे माशरे से बदकिस्मती से जाते हुए हम एहसास कर रहे हैं, इन चीज़ों को अदबियात और शायरी में कलमबंद करके इनको तहफ़्फ़ुज़ करना और साथ में ज़बान की आबियारी करना, ये बहैसियत एक अदना से एक तालिब इल्म अदबियात का मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और इसमें इंशाअल्लाह अपनी कोशिशें जारी रखा हूँ। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस करगिल का मकसद और मैंडेट यही है कि हम लोग ज़िला करगिल में ज़ुबान, अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ और इसके तहफ़्फ़ुज़ के तईन मुख्तलिफ़ सकाफ़ती और अदबी सरगर्मियों का एहतमाम कराते रहें। और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज हमने यहाँ लैंग्वेज सेंटर के अंदर एक ज़िली सतही उर्दू मुशायरे का एहतमाम अमल में लाया है। तो इस उर्दू मुशायरे का मकसद यही है कि हम लोग ज़िला में जहाँ एक तरफ मकामी ज़ुबानों में शेर व शायरी के फ़न को हम फ़रोग़ दें, उसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जो उर्दू में भी शेर व शायरी अंजाम देते हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद इन्हीं शोरा हज़रात की हौसला अफजाई करना और साथ ही साथ जो है उनके जो ताज़ा जो कलिमात हैं उर्दू शायरी में उनका जो ताज़ा काम है उसको मंज़र-ए-आम पर लाना और उनके बीच इंटरेक्शंस पैदा करना, करीबी तालमेल पैदा करना भी इस प्रोग्राम का एक मकसद था। तो फ्यूचर में किस तरह के प्रोग्राम्स आप मुनक़िद कर रहे हैं कल्चर एकेडमी के द्वारा? जी, आपको जैसे मालूम है राउंड द ईयर हमारा अपना एक पर्टिकुलर एक कैलेंडर होता है जिसके तहत हम लोग ना सिर्फ ज़िला हेडक्वार्टर पर ही बल्कि ज़िला के मुख्तलिफ़ देही इलाक़ों में भी बाकी ब्लॉक्स पे सब डिविज़नल लेवल्स पे भी हम लोग ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम करते रहते हैं। तो आने वाले वक्तों में हम लोग वी आर प्लानिंग मेगा एक हम लोग कल्चरल और लिटरेरी एक फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल हम लोग कराने जा रहे हैं 21 मार्च के बाद।